بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، بڑا ضروری جو ہے نا وہ ٹاپک ہے، چھوٹی سی ویڈیو مکمل سننا۔ میں نے بہت پڑھے لکھے لوگوں کو بھی اس پوائنٹ پہ جو ہے نا میں نے صحیح نقطہ پہ نہیں پایا، اور بہت سے لوگ اس پوائنٹ پہ آ کے جو ہے نا وہ تھرل ہو جاتے ہیں، تھڑک جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے مخالف کوئی نظام بنا لیا جائے اللہ تعالیٰ کی مخالفت میں، اس کے مقابلے میں، تو اس کو ماننا کسی طرح سے بھی، اس کو سپورٹ کرنا کسی طرح سے بھی، اور ان افراد جنہوں نے یہ سسٹم بنایا اللہ کے خلاف، اللہ کے مقابلے میں، ان سے کسی طرح کی بھی مدد طلب کرنا یا مانگنا یہ شرک ہے۔ جسٹ کسی سے مانگنا اللہ کے علاوہ شرک نہیں ہے۔ شرک کب بنتا ہے؟ جب آپ کسی بت سے مانگتے ہو، اور کہا جاتا ہے جی دیکھیں غیب میں بغیر اسباب کے اگر آپ مانگتے ہو تو وہ شرک ہے، سامنے مانگتے ہو تو وہ شرک نہیں ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ جو شرک ہے وہ شرک ہے، چاہے آپ سامنے کسی سے مانگو یا ما فوق الاسباب مانگو۔ مثلا قرآن پاک میں جو یعنی کہ مشرکین بتوں سے مانگا کرتے، تو وہ غیب میں بتوں کو سامنے لا کے نہیں مانگتے تھے، وہ سامنے حاضر ہو کے بتوں کے پاس چڑھاوے چڑھاتے، ان کو دیکھ کے، ان کو چھو کے، ان کی طرف توجہ کر کے مانگتے، وہ سامنے مانگتے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کہا؟ شرک کہا۔ اب جو بھی یعنی قرآن پاک میں بت جو ہے نا ان کا ذکر کیا گیا، احادیث کا میں بت کا ذکر کیا گیا، ان بتوں کو قرآن پاک میں تو زیادہ تر یہ کہا گیا ہے کہ یہ جسٹ لوگوں نے نام رکھے ہوئے ہیں، ان کی حقیقت کچھ نہیں۔ اگر تاریخ کو پڑھا جائے قوم میں جو ہے نا وہ نوح میں یعنی کچھ نام ملتے ہیں بتوں کے، ود ملتا ہے، یوس ملتا ہے، نصر وغیرہ، یا لات، عزا، منات ہے۔ جب تک اگر آپ یہ کہیں کہ یہ نیک لوگ تھے تو لوگ ان کے پاس آتے رہے، جب تک لوگ پرسنلی ان کے پاس آتے رہے، اپنی حاجات کا بھی ذکر کرتے رہے، تب تک شرک کا کوئی شائبہ تک نہیں۔ جب ان کے بت بنائے گئے تو تب جو ہے نا وہ شرک ہوا۔ آپ کو ایک میں مثال سے بتاتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن پاک میں ملتا ہے کہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور سخت قسم کی بیماریاں جن کا علاج ہی کوئی نہیں تھا، ان کا وہ علاج کیا کرتے تھے۔ مادر ذات جو اندھے تھے ان کا، کوڑی جو تھے ان کا، اور لوگوں نے مردے زندہ کروائے اپنے بڑے بڑے پرانے۔ اب سیدھی سی بات ہے کہ مردے تو اللہ زندہ کرتا ہے، اب یہ طاقت کس نے دی؟ اللہ نے۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے آپ کے سامنے، انہوں نے جو ہے نا وہ آپ سے مدد طلب کی، سارا کچھ کیا، اس کو شرک نہ کہا گیا۔ جب بت بنائے گئے تو پھر شرک کہا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک جسٹ یعنی ایک چیز کی حقیقت ہی کوئی نہیں، وہ ہے ہی نہیں۔ اللہ کہتا ہے میں نے انسان کو سنتا دیکھتا بنایا ہے، بولتا بنایا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ یہ نہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، کوئی بھی تو ان میں وصف نہیں۔ آپ اپنے ہاتھوں سے بنا کے تو اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کا یعنی کہ گمان کرتے ہو، اس سے بڑی بیوقوفی یا جہالت کیا ہو سکتی ہے؟ اور پھر ایک بات یاد رکھو کہ جہاں پہ توحید ہے ادھر شرک نہیں ہے۔ جو بندہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، مانگنے سے خدا نہیں بنتا۔ خدا سے مانگو وہ تب بھی خدا ہے، اس سے نہ مانگو وہ تب بھی خدا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جب کوئی چوٹ لگتی، کوئی بیماری لگ جاتی، کسی کی آنکھ نکل جاتی، کسی کا بازو کٹ جاتا، ان کا پورا ایمان ہوتا تھا کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری آنکھ بھی صحیح ہو جانی ہے، ٹانگ کٹی ہوئی، بازو کٹا ہوا جڑ جانا ہے۔ وہ ان کاموں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، تو آپ صلی اللہ علیہ بے شمار حدیث میں اسلام یہ بھرا پڑا ایسے واقعات سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شفا ملی۔ تو یہ بالکل شرک نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے
کہ جب آپ اللہ کے کسی نیک بندے کے پاس جاتے ہو تو اللہ کی وجہ سے جاتے ہو۔ اللہ معاذ اللہ کنجوس نہیں کہ وہ کسی کو پاور نہ دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو، انبیاء کو بے شمار لاتعداد ان گنت ادراک، تصرف اور پاورز کے ساتھ بھیجا ہے۔ یہ چونکہ اللہ کی دی ہوئی چیزیں ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں روزمرہ زندگی میں ہم مختلف چیزوں کی تعریف کرتے ہیں، بڑی چیزیں آپ دیکھ لیں اس کی تعریف کرتے ہیں تو ہم مشرک نہیں ہوتے، بھلا کیوں؟ حالانکہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تعریف تو ساری اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے تو تعریف ہے ہی نہیں، ہم پھر کیوں کرتے ہیں؟ اصل میں یہ ہے کہ یار ساری چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں۔ جب آپ کے دل نے اس بات کو مان لیا کہ یہ چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، زبان نے اقرار کر لیا، تو پھر آپ کسی چیز کی بھی تعریف کرو گے تو وہ کس کو لوٹے گی؟ اللہ تعالیٰ کو لوٹے گی۔ اب جو لوگ، اب آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے جو ہیں وہ بنائے ہیں۔ اب اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ نے مختلف کام جو ہے نا وہ فرشتوں کو سونپے ہوئے ہیں۔ اب کسی جی کی جان نکلے تو ہم کہیں جی فرشتے اسرائیل نے جان نکالی ہے، تو یہ شرک نہیں ہوگا؟ پیچھے آرڈر کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، ہم کہیں گے کہ یہ اللہ نے ہی جان نکالی ہے۔ اور اسی طرح بارش برستی ہے تو ہم کہیں جی بارش والے فرشتے نے بارش برسائی ہے، تو یہ شرک نہیں ہوگا، کیونکہ اصل میں جو ہے نا وہ پیچھے آرڈر کس کا ہے، وہ فرشتہ کس نے بنایا؟ اللہ نے، تو یہ اللہ کو ہی لوٹے گا۔ مانگنا بالکل شرک نہیں ہے۔ ہاں، جب آپ اللہ کے مد مقابل کسی کو کھڑا کر کے، اللہ کے خلاف کھڑا کر کے، اب تب شرک ہوگا۔ کوئی بھی نبی معاذ اللہ اللہ کے خلاف نہیں ہوا، کوئی بھی، وہ اللہ کے ساتھ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کونوا مع الصادقین، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ جو ہے نا وہ ان کی بات مانو، اور جب کوئی ان سے یعنی کہ مدد مانگتا ہے تو وہ اصل میں اللہ کی مدد ہے۔ یہ ایک وہ پوائنٹ ہے کہ جس میں ہم غلط فہمی کا شکار ہو کے اپنے مسلمان بھائیوں کو معاذ اللہ مشرک کہہ دیتے ہیں۔ کوئی بھی دنیا میں آپ جاہل انسان بھی لے لیں، اس کو آپ کہیں کہ جتنا اللہ کا علم ہے کیا اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے؟ وہ کہے گا نہیں، اللہ کا علم زیادہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کم ہے۔ اور اللہ کی کسی بھی صفت کو جس طرح اللہ میں اس طرح وہ کسی میں نہیں سمجھے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں جو غلو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا، وہ کیا تھا؟ آپ سے نے فرمایا تھا کہ میری تعریف میں غلو نہ کرو، اس طرح جیسا کہ نصارہ نے عیسیٰ بن مریم کی تعریف میں کیا۔ نصارہ نے کیا کیا تھا؟ اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ دنیا بھر میں کوئی جاہل مسلمان بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتا۔ اب یہ حدیثیں جو صحیح حدیث ہے صحاح ستہ میں، بخاری مسلم میں بھی، کہ انما انا قاسم واللہ یؤتی، میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ مجھے عطا کرنے والا ہے۔ اب تھوڑی سی میں آپ کو بات بتاؤں کہ آپ یعنی کہ نا آپ نے غریبوں میں پیسے تقسیم کرنے ہیں، آپ کسی کو کہہ دیتے ہو کہ مجھے نہیں طریقہ آتا، لوگ میرے کپڑے پھاڑ دیں گے، کسی کو کہتے ہو جی اتنے پیسے تقسیم کر دو، وہ پیسے تقسیم کرتا ہے، ایک بندہ ڈائریکٹ آپ کے پاس آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں نے آپ سے پیسے لینے، آپ اس کو کیا کہو گے کہ یار یہ جو پیسے تقسیم کر رہا ہے یہ میں نے ہی لگائے ہیں، یہ میری تقسیم ہے، تو اب میں نے سارے پیسے اس کو دیے ہیں، میرے پاس نہیں، تو بھی اسی کے پاس جا۔ تو یہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ دنیا کے خزانوں کی چابیاں مجھے دی گئیں۔ تو یہ اصل میں بہت بڑی یعنی کہ کفار جو یہود و نصارہ ہیں ان کی بہت بڑی سازش ہے کہ نیک لوگوں کی طرف آنے سے انہوں نے روکا، کیونکہ ان لوگوں سے اسلام غالب آنا تھا۔ یہ یعنی کہ نیک ایک رہنمائی آنا ہے نا، جس کی بات مانی جانی ہے تو پوری دنیا میں جو ہے نا اسلام نافذ ہونا ہے، امام مہدی، تو ان لوگوں سے دور کیا جا رہا ہے۔ میں پھر آپ کو کہتا ہوں کہ یہ جو بتوں کے نام بھی ہیں نا قرآن پاک میں، اگر آپ کسی کو سمجھتے ہو کہ کوئی ہستی بھی تھی تو ان کے بت ہیں، تو اس ہستی کے قبر تک کا کوئی شرک نہیں ہے۔ جب ہاتھوں سے خود بنایا جاتا ہے تو اللہ کو نہیں یہ برداشت نا
کہ اللہ خالق ہے، آپ خالق بھی بنیں، اور اگر کوئی نیک ہستی ہے اس کا بت بنا کے اللہ نے اس کو خوبصورت بنایا، آپ اس کی شکل بھی بگاڑ دیں۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو یہ بت وغیرہ ہیں، جیسے آپ نے اگر نہیں سمجھ آ رہی شرک کی تو آپ ہندوؤں کو دیکھ لیں، پھر نہیں آ رہی کسی گرجا گھر میں جائیں کہ وہ کیسے عیسی علیہ السلام کو پکارتے ہیں، خداوند کریم کہہ کے وہ پکارتے ہیں معاذ اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس نے کلمہ پڑھا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی طور پر بھی آپ اس کو جو ہے نا وہ مشرک نہیں کہہ سکتے۔ اگر آپ کہتے ہو تو معاذ اللہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی پہ آپ نے لعنت ڈالی، اگر وہ اس کے قابل نہ ہوا تو وہ آپ کی طرف لوٹ آئے گی، تو یہ بھی بالکل جو ہے نا وہ ایسی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمایا، آمین، جزاک اللہ۔